بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کچھ برکتیں بیان کروں گا اور کہنا یہ چاہوں گا کہ اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو، اگر اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر رہتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کا اچھا نتیجہ نکلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زندگی کا جز بنائیں، امپورٹنٹ پارٹ بنائیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر زندگی بسر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کے اتنا قریب ہے جتنا آنکھ کی سیاہی آنکھ کی سفیدی کے قریب ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیں۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو وہ کام سہل اور آسان ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں سورہ نمل میں ایک آیت کی صورت میں بھی ہے، اور بہت سی صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص بسم اللہ پڑھے گا، اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرمائے گا، 4000 گناہ بخش دے گا، اور 4000 درجے اس کے جنت میں بلند کر دے گا۔ میں اپنی بات کا اختتام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں پیش آنے والے واقعے پر کرتا ہوں۔ ایک صحابی کا پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر آ گیا، اور اس نے لوہے کی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے لوہے کی جوتی پہنی ہو اور اس کا پاؤں آپ کے پاؤں پر آ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا اس صحابی کا پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر آ گیا تو آپ نے فوراً فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پتہ یہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ رب العزت تکلیف کو بھی دور کرتا ہے۔ لہٰذا ہر جائز اور اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔